یہ یہاں سے پڑھنا ہے امکان وقتها مشکلا، لیکن گزشتہ سے پیبستہ یوں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا انہوں نے پہلا قاعدہ بیان کیا لا ثواب الا بالنیت، یہ دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدها، اور پھر 10 مختلف ابحاث متعین فرما کر ان دونوں قاعدوں کی تفصیل بیان کی، تو اصل میں نیت ہی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو 10 مباحث بیان کیے جس میں سے تیسری بحث جاری ہے، اور جو تیسری بحث ہے وہ کیا ہے کہ منفی کی تعین ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شروع یہ کیا انہوں نے، شروع میں یہ کہا کہ اگر وہ عبادات میں سے ہے تو 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ اس کا وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو یا پھر معیار ہو، اور تیسری صورت ہے کہ ظرف اور معیار دونوں سے مشابہت رکھتا ہو، نہ ظرف ہو مکمل طور پہ نہ معیار، بلکہ من وجہ وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو اور من وجہ معیار ہو۔ تو اگر ظرف ہے تو ظرف کے بارے میں بات کلیئر تھی کہ ظرف میں تو یہ ہوتا ہے کہ مضروب میں کچھ جگہ بچ جاتی ہے ظرف کی، اور معیار میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ مضروب ظرف میں بالکل سما جاتا ہے۔ اس لیے وقت مؤدہ کے لیے معیار ہوتا ہے، جیسے روزہ جتنا وقت ہے روزے کے لیے پورا کے پورا ایک ہی روزے کو شامل کی گنجائش ہوتی ہے، اس کی زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ وقت ہوا شروع ہوا روزہ شروع ہوا، وقت ختم ہوا روزہ ختم ہوا، دوسرے روزے کی گنجائش نہیں۔ تو وہاں تعین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گنجائش ہی نہیں ہے تو مزاحمت نہیں ہے۔ جہاں پہ ظرف وقت اگر ظرف ہے تو وہاں اور بھی افعال اور عبادات اسی کی جن سے ان عبادات کی گنجائش ہوتی ہے، تو مزاحمت آئی تو تعین کی ضرورت ہوئی۔ لیکن اب آئیے تیسری صورت، فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مُشْكِلًا، اگر اس کا وقت مشکل ہو، مشکل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں سے مشابہت کی بنیاد پہ بندہ اشتباہ میں پڑ جائے کہ اس کا وقت مدہ کے لیے ظرف ہے یا معیار ہے۔ فرماتے ہیں كوقت الحج يشبه المعیار باعتبار انه لا يكون الا حجة واحدة، والظرف باعتبار ان افعاله لا تستغرق وقته۔ فرماتے ہیں کہ اگر مؤدہ کا وقت مشکل ہو، نہ تو ظرف ہو نہ معیار ہو بلکہ مشکل ہو، جیسے حج کا وقت معیار سے بھی ملتا ہے اس اعتبار سے کہ سال میں یا ایک سال میں صرف ایک ہی حج ہو سکتا ہے، 2 حج نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے ایک دن صرف ایک ہی روزہ ہو سکتا ہے، 2 روزے نہیں ہو سکتے، لیکن ایک نماز کے وقت میں ایک سے زائد نمازیں ہو سکتی ہیں۔ تو جہاں پہ گنجائش صرف ایک کی ہو صرف میں، اسے معیار کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایک سال بندہ حج کرنے کے لیے گیا تو ایک سے زیادہ عمرے تو کر سکتا ہے لیکن ایک سے زائد حج نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے تو لگتا ہے کہ حج کا وقت حج کے لیے معیار ہے۔ بس ظرف یہ عطف ہے معیار پر، یشبہ المعیار اور ظرف۔ تو دوسرے اعتبار سے یہی حج کا وقت ظرف سے مشابہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ باعتبار ان افعالہ لا تستغرق وقتہ، کہ حج کے افعال حج کے پورے وقت کو مستغرق نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیجئے حج کا جو وقت ہے، چاہے وقوف عرفہ کا وقت دیکھ لیں، وقوف مزدلفہ کا وقت دیکھ لیں، رمی جمرات کا وقت ہے، طواف زیارت، طواف قدوم، سعی بین الصفا والمروہ، کوئی بھی وقت دیکھ لیں، جو وقت ہے جیسے وقوف عرفہ کا وقت ہے زوال، نویں تاریخ کے زوال سے لے کر کے اگلی فجر تک، یہ پورا وقت ہے۔ اور بات ہے کہ رات میں مکروہ ہے،
اس میں وقوف تو بس 1 منٹ بھی آدمی عرفہ میں رک جائے تو وقوف ہو گیا، تو کئی وقوف ہو سکتے ہیں۔ اندازہ ہوا کہ یہ تو اس اعتبار سے تو ضرب لگتا ہے، یوں ہی طواف زیارت ہے 7 چکر 7 پھیرے لیے اور اس کا وقت 2 دن ہوتا ہے 3 دن بھی ہوتا ہے، پورا وقت تو کور نہیں کیا۔ وقوف مزدلفہ 5 منٹ اگر رک گئے تو بھی وقوف ہو گیا۔ تو حج کے افعال حج کے پورے وقت کو مستغرق نہیں ہوتے، اس اعتبار سے تو لگتا ہے کہ حج کا وقت حج کے لیے ظرف ہے۔ تو جب من وجہ ظرف ہے، من وجہ معیار ہے، اور پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ اگر ظرف ہے تو تعین ضروری اور معیار ہے تو تعین ضروری نہیں، اور جب دونوں سے مشابہت ہے تو من وجہ تعین ضروری، من وجہ تعین ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، اسی وجہ سے حج ادا ہو جاتا ہے صرف نیت سے، نظراً الی المعیاریت سے، معیاریت کی طرف، کیونکہ مزاحمت نہیں ہے، بس ایک ہی حج ہو سکتا ہے، تو صرف آپ حج کی نیت کریں، چاہے حج میں متعین کریں کہ نہ کریں کہ حج فرض کر رہے ہیں یا حج نفل کر رہے ہیں، مطلق نیت حج سے کریں گے تو حج فرض حجۃ الاسلام ادا ہوگا۔ نماز میں یہ معاملہ نہیں ہے، جب تک کہ فرض کی نیت نہ کریں تب تک وہ فرض ادا نہیں ہوگا، لیکن حج میں محض نیت کی جائے اور یہ تعین نہ کریں کہ فرض حج کر رہے ہیں تب بھی حج ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، یعنی حجۃ الاسلام نہیں ادا ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ معیاریت کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ وَإِن نَوَى نَفْلًا وَقَعَ عَمَّا نَوَى نَظْرًا إِلَى الظَّرْفِيَّةِ، اور اگر اس نے تعین کر دی، کبھی اس نے حج نہیں کیا تھا، پہلی بار حج کے لیے گیا اور نفل حج کی نیت کر لیا، تو اب حجۃ الاسلام ادا نہیں ہوگا، حج فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ نفل ادا ہوگا، کیونکہ متعین کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعین کام کرتی ہے ظرف ہونے کے اعتبار سے، تو ورنہ آپ نے روزے کے بارے میں پڑھ لیا کہ رمضان کا روزہ رکھنے جا رہے ہیں، آپ نے نیت کر لی نفل کی، تب بھی رمضان ہی کا ہوگا، آپ کی تعین کام نہیں کرے گی کیونکہ پہلے سے متعین ہے۔ آپ قضا کی نیت کریں گے تب بھی رمضان کا ہوگا، نفل کی نیت کریں گے تب بھی رمضان کا ہوگا، مطلق نیت کریں گے تب بھی رمضان کا۔ لیکن حج کے معاملے میں دیکھیں، پہلی بار حج کے لیے گئے، مطلق حج کرتے تو حجۃ الاسلام ادا ہوتا، لیکن اگر نفل کی نیت کی تو تعین ہو گئی۔ ایسے اس تعین نے کام کیا، اسی طرح سے تعین نے کام کیا کہ وقت حج معدہ کے لیے ظرف لگتا ہے کیونکہ وقت بچا رہ جاتا ہے۔ فرمایا ولا يسقط التعيين في الصلاة بغير الوقت لأن الساعة باقية۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئیں، وقت معدہ کے لیے ظرف ہے، تعین ضروری ہے، وقت معدہ کے لیے معیار ہے، تعین ضروری نہیں ہے، وقت معدہ کے لیے من وجہ ظرف ہے، من وجہ معیار ہے، تو من وجہ جہاں پہ معیار ہے تو بس نیت کافی ہے، تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ وہ ظرف سے بھی مشابہت رکھتا ہے، تو اگر مطلق نیت کرنے کے بجائے نفل مطلق نفل حج ہوگا۔ آگے دیکھیے ولا یسقط التعین فی الصلاۃ، نماز میں تعین ساقط نہیں ہوتی وقت کی تنگی کی وجہ سے، یعنی اس مسئلے کو یوں سمجھے کہ تعین نماز میں تو ضروری ہے، نماز میں تعین ضروری ہے کیونکہ مزاحمت ہے، نماز کا وقت نماز کے لیے معیار نہیں ہے بلکہ ظرف ہے، ظہر کا وقت ہے، 50 ظہر کی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو قضا سے پہلے، یا دیگر نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کون سی ظہر پڑھنے جا رہے ہیں متعین تو کرنا پڑے گا۔ لیکن اب وجہ یہی ہے مزاحمت، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوا فرض کریں 1 بجے اور ختم ہوگا 4:30 بجے، آپ سستی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ 4:30 بجے میں 5 منٹ باقی رہ گیا، 4:25 ہو گئے، اور اب جو ہے صرف ایک فرض ظہر کی ادا ہو سکتی ہے اور نماز کی گنجائش نہیں، تو مزاحمت ختم ہوئی اور نمازوں کی گنجائش ختم ہوئی، تو لگتا ہے کہ یہاں تعین کی ضرورت اب نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرمایا نہیں، تعین کی ضرورت اب بھی ہے، تعین ثابت نہیں ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ کیوں؟ لأن الساعة باقیہ، کیونکہ گنجائش ابھی بھی باقی ہے۔ یعنی کس معنی میں گنجائش؟ یہ تو نہیں باقی ہے گنجائش کی نماز میں ابھی وقت اور کافی ہے،
اگر 5 منٹ کے اندر اندر نماز نہیں پڑھی تو نماز قضا ہو جائے گی آپ کی، گنجائش تو نہیں ہے۔ کس مفہوم میں گنجائش ہے؟ بمعنی انہ لو شرع متنفلا وان کان حرام، یہاں پہ ایک لفظ چھوٹا لگتا ہے، جی دوسرے نقطے میں صحا، اگر آپ کا اس کے سامنے کوئی نقطہ ہو تو یہاں اس کے بعد ہوگا لو شرع متنفلا صحا، اس معنی میں گنجائش باقی ہے۔ یہ وہ 4-5 منٹ باقی ہیں ظہر پڑھنے میں، اور ابھی آپ جو ہے وہ ظہر فرض پڑھنے کے بجائے آپ نے نفل کی نیت کر لی، تو ایسے وقت میں نفل پڑھنے وہی دانا حرام، اگرچہ ایسے وقت میں نفل پڑھنا حرام ہے، وہی معنی کہ یہ نفل پڑھنا فرض سے پہلو سے ہی کرنا ہے، بھاگنا ہے، ورنہ نفل کب حرام ہے؟ نفل تو اچھی چیز ہے، لیکن ایسے وقت میں نفل پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کو جان بوجھ کر چھوڑنا ہے، جو فرض کو جان بوجھ کر چھوڑے تو حرام کام کرتا ہے۔ اس معاملے میں یا اس مفہوم میں گنجائش باقی ہے کہ پڑھنا تو اسے فرض ہے، لیکن اگر نفل کی نیت کرے گا تو نفل ہی نماز ہوگی، اس لیے اس کے اوپر ابھی بھی تعین واجب ہے۔ فرماتے ہیں ولا يتعين جزء من اجزاء الوقت بتعيين العبد قولا وانما يتعين بفعله حانث باليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة الا في ضمن فعله۔ فرماتے ہیں کہ یہی نماز کے معاملے میں دیکھ لیں، فرمایا کہ وقت کے اجزاء میں سے کسی جز کے متعین کر دینے سے وہ وہ جز متعین نہیں ہو جاتا، بے تعین العبد قولا، بندہ اپنے قول سے کوئی جز خاص جز متعین کر دے تو وہ وقت متعین نہیں ہو جائے گا۔ وانما يتعين بفعله، بلکہ اس کے فعل سے وہ وقت متعین ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے میں نے مثال کے طور پہ ذکر کیا تھا 4 گھنٹے ظہر کے 1 بجے سے لے کر کے 4:30 بجے 3:30 گھنٹے تو بھی مثال میں مان لیں، تو اس میں اگر بندہ متعین کرے کہ 2 بجے میں نماز پڑھوں گا، 2 بجے کا وقت متعین نہیں ہو جائے گا، 1 بجے بھی پڑھنا چاہے ہو جائے گا، اور اگر 3 بجے پڑھے تو وہ نماز قضا نہیں ہوگی، ادائی ہوگی۔ تو بندہ اپنے قول سے کوئی وقت متعین کرے تو وہ تعین کام نہیں کرتی ہے، اس کے غیر میں بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تعین لغو ہے، لیکن اپنے فعل سے متعین کرے تو وہ تعین کام کرے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پڑھنا تو تھا کسی بھی وقت ان 3-4 گھنٹوں میں، لیکن جب شروع کر دیا اس نے تو اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، اگر وہ توڑے گا تو گناہگار ہوگا، یا پھر یہ کہ جب شروع کر دیا تو وہ وقت متعین ہو گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آخری منٹ میں اگر اس نے نماز شروع کر دی تو فعل کی وجہ سے وہ وقت متعین ہو گیا اور وہ نماز ادائی مانی جائے گی، کیونکہ اس کے فعل سے وہ وقت متعین ہو چکا ہے۔ تو کسی بندے کے قول سے اجزائے وقت میں سے کوئی جز متعین نہیں ہوتا، ہاں فعل سے وہ جز متعین ہو جاتا ہے۔ اور یہاں متعین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ کامل وقت میں کیا تو کامل مانی جائے گی نماز، ناقص وقت میں کیا تو ناقص مانی جائے گی، جیسا کہ عصر کے بیان میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا۔ فرماتے کل حانث فی الیمین لا یتعین واحد من خصال الکفارہ، اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے یمین میں حانث قسم کھا کر کے کسی نے قسم توڑ دیا، مستقبل کے بارے میں قسم کھائی کہ واللہ میں فلاں کام کروں گا، اور اس نے وہ کام نہ کیا تو قسم توڑ دی، حانث ہو گیا۔ اب قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور قسم کے کفاروں میں چند صورتیں بتائی تھی کہ 3 دن روزہ رکھے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا کپڑا پہنائے، اور تحریر رقبہ بھی۔ تو اس میں چند صورتیں بتائی، فرمایا یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، او کے ساتھ قرآن پاک نے فرمایا۔ تو جب او کے ساتھ فرمایا تو ان تمام کی گنجائش تو ہوئی، تو ان میں سے کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ جیسے حانث فی الیمین والے مسئلے میں کفارے کی خصلتوں یعنی کفارے کے انواع و اقسام میں سے کوئی ایک متعین نہیں ہے،
کہ آپ کو جو ہے وہ 3 دن کے روزے ہی رکھنے ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، بلکہ آپ نے اپنے طور پہ کہا ہو کہ میں 3 دن روزے ہی رکھوں گا، اس کے باوجود آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس کے باوجود ان کو کپڑے پہنا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ کفارے کی قسموں میں سے کوئی ایک قسم متعین نہیں ہے الا فی ضمن فعلہ، مگر اس کے فعل کے ذمہ میں۔ جب اس نے 3 دن روزے رکھ لیے تو کفارہ ادا ہو گیا، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے کفارے کی چند قسموں میں سے ایک ہی قسم تو ادا کی، ابھی باقی تو نہیں کی، وہ متعین ہو گیا، وہ کام ہو گیا۔ ھذا فی الادا، یہ جو مسائل ذکر کیے گئے یہ ادا کے بارے میں۔ واما فی القضاء، اور رہا مسئلہ قضا کا، فلا بد من التعیین صلاۃ او صوما او حجا، تو تعین ضروری ہے۔ یعنی ادا کی اب تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ ادا کے متعلق ہوئی، صحیح قضا تو چاہے نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، اس میں بھی تعین ضروری ہے۔ یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ادا میں تعین ضروری نہیں ہے، حالانکہ بتا دیا کہ نماز کی ادا میں بھی تعین ضروری ہے، اور جہاں پر مزاحمت نہیں ہے وہاں تعین ضروری نہیں ہے، جیسے رمضان کے روزے۔ تو آگے اما فی القضاء کہہ کر کے جو فرمانے کی تعین ضروری ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ادا میں بھی تو تعین ضروری ہے اکثر ادا کی قسموں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قضا میں تعین کا معاملہ کچھ زیادہ بن جاتا ہے، جیسے ادا میں تعین تو اسی قدر ہے کہ فرض کریں نماز ظہر پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو نماز کی بھی نیت کرنی ہے، اور نیت میں متعین بھی کرنا ہے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر کا فرض بس اسی قدر تعین۔ لیکن جب قضا ہو جائے نماز، وقت چلا گیا، تو اب تعین میں کچھ اضافہ ہو گیا، صرف یہ کہہ دیں گے کہ ظہر کی فرض اتنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو دن بھی متعین کرنا پڑے گا کہ آج کی ظہر یا کل کی ظہر، تو تعین کا معاملہ کچھ بڑھ گیا۔ فرمایا فلا بد من التعین صلاۃ او صوما او حجا، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو۔ اس کی تفصیل دیکھیے، فرماتے واما اذا کثرت الفوائد اختلفوا في اشتراط التعین لتمييز الفروض المتحدہ من جنس واحد۔ رہا یہ کہ جب فوائد کثیر ہوں، یعنی اگر ایک فائدہ ہے تو معاملہ یہ ہو گیا، اگر چند نمازیں فوت ہو گئی ہیں تو تعین شرط ہے یا نہیں ہے۔ اس میں فقہا کا اختلاف یوں ہے کہ ایک جنس سے متعلق جو فروض ہیں یعنی فرائض ہیں، ان کی تمیز کے لیے تعین شرط ہے یا تعین شرط نہیں ہے۔ تو اسی کو فرمائے اس طرح کو فی اشتراط تعین لتمییز الفروض المتحدہ من جنس واحد، جو چند فروض ہیں وہ ایک ہی جنس کے تحت داخل ہیں، جنس کے اعتبار سے متحد ہیں، جنس کے اعتبار سے متحد ہیں، تو ان میں تعین شرط ہے یا نہیں ہے، ایک قول کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو ایک ہی جنس کے فروض، اس کی مثال ہے ایک رمضان کے روزے، کیونکہ چند نمازیں ایک دن سے نہیں ہیں، آگے اس کی بات کریں گے کہ اس میں کیسے آپ مانیں گے کہ جنس مختلف ہے یا متحد ہے۔ سبب ایک ہے تو جنس ایک ہے، سبب مختلف ہے تو جنس مختلف ہے۔ رمضان کے روزے کا سبب جو ہے شہود شہر ہے، تو 29-30 روزے جو ہوئے وہ سب کا سبب ایک ہی ہے، رمضان کا مہینہ۔ تو تمام روزے، ایک سال کے تمام روزے یعنی رمضان کے سارے روزے ایک جنس سے ہیں، اور نمازیں 5 ٹائم کی یا 5 دن کی، ایک دن کی 5 نمازیں، 5 دن کی 25 نمازیں، یہ تمام نمازیں مختلف الاجناس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک نماز کا سبب علیحدہ ہے، اس کا اپنا وقت ہے، ہر نماز کا اپنا وقت سبب ہے، تو اس لیے یہ جنس میں مختلف ہو گئے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جب جنس ایک ہو اور اس میں چند فروض ہوں
تو کیا تمیز کے لیے تعین ضروری ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں والاصح انہ ان کان علیہ قضاء من رمضان واحد فصام یوما ناویا عنہ ولكن لم يعین انہ صام عن یوم قضاء فانہ یجوز۔ فرماتے ہیں زیادہ صحیح یہ مسئلہ ہے، یہ قول ہے کہ اگر اس کے اوپر ایک رمضان کی قضا، یہ قضا روزے ہیں، ایک رمضان، دو رمضان نہیں، یعنی ایک سال کے روزے کی قضا اس کے اوپر ہے، 4 5 ہو 10 ہو یا ایک ہی روزہ ہو، فصام یومن، تو کسی دن اس نے روزہ رکھا اسی رمضان کے قضا روزے کی نیت کرتے ہوئے، لیکن اس نے متعین نہ کیا کہ فلاں دن کا روزہ، 5ویں رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تھا، 6ٹھی کا بھی چھوٹ گیا، 7ویں کا بھی چھوٹ گیا، اب اس نے مطلقاً اس رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا، ولیکن لم یعین، لیکن اس نے متعین نہ کیا، اس نے یہ تو نیت کی کہ اس رمضان کا روزہ، یہ متعین نہ کیا کہ 5ویں تاریخ کا روزہ یا 6ٹھی کا یا 7ویں کا، فإنہ یجوز، یہ جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جنس ایک ہے، کیونکہ اس مہینے کے روزوں کا سبب ایک ہے تو جنس ایک ہے، جب جنس ایک ہے تو یہ متحد ہو گئے، جب متحد ہو گئے تو تمیز کی ضرورت نہیں ہے، جب تمیز کی ضرورت نہیں تو تعین کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ نیت یہ کر لے کہ اس رمضان کا روزہ جو چھوٹا ہے اس کی قضا کرنا، ولا یجوز فی رمضانین، اور اسی طرح سے کرنا 2 رمضان کے روزوں کے معاملے میں جائز نہیں، ما لم یعین انہ صائم عن رمضان سنت قضا، جب تک کہ یہ متعین نہ کر لے کہ وہ فلاں سال کے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، 2 سال کے رمضان کے روزے اس کے 1 2 3 ہیں کسی بھی تعداد میں چھوٹ گئے، اب 2 سال کے بعد وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس قدر نیت کافی نہیں ہے کہ رمضان کے روزے، بلکہ یہ کہے کہ اس سال کے رمضان کے روزے یا پہلے والا رمضان جو گزرا اس کے روزے، اس کا روزہ رکھنے کی نیت کی میں نے، تعین ضروری ہے، کیوں؟ سبب مختلف ہے، سبب مختلف ہے تو جنس مختلف ہے، تو مزاحمت ہو گئی، تمیز ضروری، تعین ضروری ہے۔ اب دیکھیے وَأَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُعَيِّنِ الصَّلَاةَ وَيَوْمَهَا، رہا مسئلہ نماز کے قضا کا، یہ تو روزوں کی قضا کا ہے، نماز کی قضا، نماز قضا ہو گئی، یہاں پر تعین ضروری ہے بلکہ کچھ اضافی تعین ضروری، جیسا میں نے عرض کیا، فرماتے ہیں فلا یجوز، تو قضا نماز درست نہیں ہوگی جب تک کہ نماز متعین نہ کر دے اور اس کا دن میں متعین نہ کر دے، بِأَنْ يُعَيِّنَ ظُهْرَ يَوْمٍ قَضَا، اس طور پر کہ متعین کرے کہ فلاں دن کی ظہر پڑھنے کی نیت کی ہے، فلاں دن کی ظہر، اور اگر ادا کرتا تو صرف ظہر کافی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آج کی ظہر، او لو نوا اول ظہر علیہ او آخر ظہر علیہ جازا، یا پھر اگر اس نے یوں نیت کی کہ سب سے پہلی ظہر کی نماز جو اس کے ذمے واجب ہوئی اس کو ادا کرنے، اس کو قضا کرنے کی نیت کی میں نے، یا تمام ظہر کی نمازوں میں سب سے آخری نماز جو میرے اوپر ذمے میں ہے اس کو ادا کرنے جا رہا ہوں، اس طرح سے اس نے تعین کر دی تو یہ تعین بھی کافی ہے، یا تو دن متعین کر دے کہ معراج کی جو نماز رہ گئی ہے تو اس سے قضا کی نیت کی میں نے، یا پھر اول ظہر کہہ دے یا آخر ظہر، کسی بھی طور پر وہ کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کی تعین ہونا ضروری ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَخْلَصُ لِمَنْ لَمْ يَعْرَفِ الْأَوْقَاتِ الْفَارِطَةَ أَوِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ أَوْ أَرَادَ التَّسْهِيلَ عَلَى نَفْسِهِ، یہ ہے چھٹکارے کی راہ اس شخص کے لیے جو اوقات فائتہ کو نہ جانتا ہو، یا اس پر وہ اوقات مشتبہ ہو گئے، یا پھر وہ اپنے اوپر تسہیل اور آسانی چاہتا ہو، یعنی دیکھیں کہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ متعین کریں کہ کون سی ظہر پڑھنے جا رہے ہیں، جو آپ کی 10 20 ظہر کی نمازیں اگر قضا ہو گئی ہیں تو کون
ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ متعین کرنا ضروری ہے، اور زیادہ نمازیں ذمے میں باقی ہیں تو تعین مشکل ہو جائے گی۔ وہ دن بھی یاد نہیں ہے کون کون سے دن نمازیں قضا ہوئی تھی۔ تو اب آسانی کی راہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آسانی کی راہ یہ ہے جو جسے یاد نہ ہو وہ اوقات جس کی نمازیں فوت ہوئی تھی، یا اس کو صبح ہو گیا، یا پھر یہ کہ آسانی چاہتا ہے وہ تو یہ طریقہ اختیار کر لے، نیت کرتا جائے پہلی ظہر کی نماز۔ یہی فقہائے کرام قضائے عمری کا طریقہ یہی بتاتے ہیں۔ قضائے عمری کا طریقہ بہت نماز قضا ذمے میں ہے اور یاد نہیں ہے کون سی، اور تعین ضروری ہے، تو نیت کرتا جائے، جیسا کہ فضل الشریعہ علماء نے لکھا بارہ فجر میں، نیت کرتا جائے پہلی ظہر جو میرے ذمے میں ہے اس کی نیت کی میں نے، اس کے بعد وہ پہلی ادا ہوگی، پھر وہی کہے پہلی ظہر جو ذمے میں ہے، پھر وہ کہے پہلی ظہر وہ ذمے میں ہے، اس طرح نیت کرتا جائے جہاں تک کی ساری نمازیں اس کی ہو جائیں۔ تو یہ آسانی کے لیے فرماتے ہیں ذکر فی المحیط، یا وہ ذکر بھی پیش پڑھ سکتے ہیں کہ محیط کے مصنف نے اپنی کتاب محیط میں لکھا، یا محیط میں یہ مسئلہ مذکور ہے ان نیت التعیین فی الصلاۃ لم تشترط باعتبار واجب مختلف متعدد بل باعتبار ان مراعاة الترتیب واجب علیہ ولا يمكنه مراعاة الترتیب الا بنیت التعیین حتى لو سقط الترتیب فوارد یکفیہ نیت الظہر لا غیر۔ اتنا بیان کرنے کے بعد آخر میں کمنٹ کر دیا انہوں نے وہذا مشکل محیط، ظاہر ہے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ محیط جب کہیں گے تو محیط برہانی عام طور پر مراد لیتے ہیں، حالانکہ محیط غضبی سختی بھی ہے، محیط سختی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ محیط میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نماز میں تعین کی نیت جو شرط ہے وہ اس وجہ سے شرط نہیں ہے کہ واجب مختلف متعدد ہے مزاحمت کی وجہ سے، کہ بہت سارے واجبات ہیں اور ان میں سے کون سی واجب آپ ادا کرنے جا رہے ہیں یہ متعین تو کریں۔ تو محیط میں لکھا کہ وجوب واجب کے متعدد اور مختلف ہونے کی وجہ سے نیت کی تعین کی نیت شرط نہیں ہے، بلکہ کس اعتبار سے کہ ترتیب کی مراعات واجب ہے۔ چند نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو رعایت ترتیب واجب ہے، اس اعتبار سے جب ترتیب کی رعایت واجب ہے تو آپ بتائیے کون سی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، علم کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ مراعات ترتیب کے واجب ہونے کی بنیاد پر، اور مراعات ترتیب ممکن نہیں ہے جب تک کہ تعین نہ کریں، تعین کی نیت نہ کریں کہ فلاں نماز جب آپ 4-5 نمازیں ذمے میں باقی ہیں تو آپ متعین کریں فلاں نماز 4 نماز ظہر کی آپ کے ذمے میں باقی ہیں تو آپ متعین کریں، کیونکہ پہلی ادا کرنا پہلے واجب ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پہلی چھوڑ کر کے دوسری کریں گے تو یہ غلط ہے محیط کے اس مسئلے کے اعتبار سے۔ تو چونکہ رعایت ترتیب واجب ہے اس لیے آپ کے اوپر تعین بھی واجب ہے۔ حتی لو سقط ترتیب، یہاں تک کہ کثرت فوائد کی بنیاد پر ترتیب ثابت ہو جائے تو بس ظہر کی نیت کافی ہے، لا غیر، کچھ اور مزید تعین ضروری نہیں ہے۔ دیکھ لیا آپ نے محیط میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو اب تک جو آپ نے سمجھایا اس کے خلاف بات آ گئی۔ لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ رعایت ترتیب کے وجوب کی بنیاد پر تعین کی نیت ضروری ہے، تو اس لیے اگر بندہ صاحب ترتیب نہ رہ گیا، نہیں صاحب ترتیب ہو گیا تو اب 3 ہی 4 نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں، تو ترتیب نہیں لو سقط ترتیب، کثرت فوائد کی بنیاد پہ صاحب ترتیب نہیں رہ گیا، بہت نمازیں اس کے ذمہ باقی ہو گئی تو ترتیب کی رعایت واجب نہ رہ گئی تو پھر تعین ضروری نہیں ہے، یہ بتایا انہوں نے۔ اس سے فرماتے ہیں وہاں مشکل، یہ جو محیط کا مسئلہ ہے اس کی توجیہ بہت مشکل ہے، کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ وما ذکرہ اصحابنا فقاویہ وغیرہ خلافہ وهو المعتمد كذا في الطبيعي،
اور ہمارے اصحاب جیسے امام قاضی خان اور دیگر لوگوں نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے، محیط کے اس مسئلے کے خلاف ہے۔ انہوں نے تو ذکر کر دیا کہ تعین قضا میں ضروری ہے، اس لیے ہے کہ ترتیب ضروری ہے، لہٰذا ترتیب ساقط تو تعین ساقط۔ ہمارے دیگر اصحاب حنفیہ نے اسے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ ترتیب ساقط تو تعین ساقط، ترتیب ساقط ہو یا ہو، رعایت ترتیب کی بنیاد پر تعین ضروری نہیں ہے بلکہ مزاحمت کی بنیاد پر تعین ضروری ہے۔ کہ بہت نمازیں ہو سکتی ہیں، کیسے پتا کہ کون سی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں؟ یہ وجہ ہے۔ تو جو ہمارے دیگر اصحاب حنفیہ نے ذکر کیا وہ محیط کے مسئلے کے برخلاف ہے، اور وہی معتمد اور مستند مسئلہ ہے، اسی پر وثوق اور اعتماد کیا جائے گا۔ مفت کا بھی مسئلہ وہی ہوگا جو دیگر اصحاب حنفیہ نے بیان کیا، نہ کہ محیط والا مسئلہ۔ رضا فی الطبیل، جب طبیل کہتے ہیں تو اس سے مراد طبیل القائد ہے جو کنز الدقائق کی طرف فرماتے ہیں وقالوا فی التیمم لا یجب التمییز بین الحج والجنابۃ حتی لو تیمم الجنب یرید به الوضوء جاز خلافا للخطاب۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں، ہمارے فقہا نے فرمایا تیمم کے بارے میں کہ حج اور جنابت کے درمیان تمییز ضروری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حج کا تیمم کرتے ہیں وہ بھی وہی ہے، اور جنابت کا تیمم ہو تو وہ بھی وہی ہے، دو ہی اس کے رکن ہیں، دونوں، یعنی چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ ہو گیا تیمم؟ تو کسی کا وضو ٹوٹ گیا، پانی نہیں ہے تو کسی تیمم کریں گے، اور بندہ جنبی ہو گیا، نہانے کے لیے پانی نہیں ہے تو کتنا ہی تیمم کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تیمم میں جب تیمم کرے تو بس تیمم کی نیت کافی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیت کرتے ہوئے یہ بھی نیت کرے کہ وضو والا تیمم کرنے جا رہا ہوں یا جنابت والا تیمم کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر جنبی نے وضو کی نیت سے تیمم کر لیا یہ بھی درست ہے، خلافا للخطاب، امام خطاب کے قول کے برخلاف۔ یعنی یہ جو قول ہے کہ حج یا جنابت کی تعین ضروری نہیں ہے، امام خطاب اس کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حج یا جنابت کی تعین بھی ضروری ہے، لِكَوْنِهِ يَقَعُ لَهُمَا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، اس لیے کہ تیمم تو حج اور جنابت دونوں کے لیے ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ جو لِكَوْنِهِ سے توجیہ جو کر رہے ہیں یہ امام خطاب کے قول کی توجیہ کر رہے ہیں، اس سے ماقبل جو اصل قول ہے اس کی توجیہ نہیں ہے یہ، لہٰذا یہ ذہن میں رہے۔ لِكَوْنِهِ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے، جمہور کا قول یہ ہے کہ اگر بندہ تیمم کرنے جا رہا ہے تو تیمم کی نیت ہی کافی ہے، حج والا تیمم کر رہا ہے وہ یا جنابت والا تیمم کر رہا ہے اس کی تعین ضروری نہیں ہے۔ لیکن امام خطاب یہ کہتے ہیں کہ حج یا جنابت ان کی بھی تعین ضروری ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ تیمم تو ایک ہی طریقے پر دونوں کے لیے ہوتا ہے، تو مزاحمت ہو گئی، کیسے پتا چلے گا کہ حج والا کر رہا ہے یا جنابت والا کر رہا ہے؟ اور جو میت بالنیت تو نیت کے ذریعے وہ تمیز کرے گا کہ وہ حج والا کر رہا ہے تیمم یا جنابت والا کر رہا ہے۔ سب صلوات المفروضہ جیسے کہ فرض نمازیں، بہت ساری فرض نمازیں تو اس میں تعین ضروری ہوتی ہے، ورنہ کیسے معلوم ہوا کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ قالو، ہمارے فقہا فرماتے ہیں ولیس بصحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فرما رہے ہیں یہ امام خطاب کے قول کے بارے میں، انہوں نے جو کہہ دیا کہ حج یا جنابت کی تعین ضروری ہے، یہ صحیح قول نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الحاجۃ الیہا لیقع طہارۃ، کیونکہ نیت کی حاجت کیوں ہے تیمم میں، نیت کی حاجت ہی کیوں ہے؟ ورنہ اصل تو آپ نے پڑھ لیا کہ عبادات غیر مقصودہ یعنی وسائل میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وسائل میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وضو میں وضو کے صحیح ہونے کے لیے نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، غسل کے صحیح ہونے کے لیے نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن تیمم کے صحیح ہونے کے لیے نیت کیوں ضروری ہے؟ لأن الحاجۃ الیہا لیقع طہارۃ، تیمم میں نیت کی ضرورت اس لیے ہے کہ تیمم طہارت ہو جائے، تیمم طہارت ہو جائے۔
وَإِذَا وَقَعَ فَحَالَ، اگر نیت نہ کرے گا تو مٹی پودنا ہو جائے گا، تیمم درست نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ جو ہے غبار کہیں اڑ رہا ہے وہاں سے گزر گیا اور اس کے پیر ہاتھوں پر غبار پڑ گئے اور اس کو پوچھنے کے لیے اس نے صاف بھی کر لیا، تیمم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اگر تیمم کی نیت سے کرے گا ایسا تو فقہاء نے لکھا ہے کتابوں میں، ہو جائے گا تیمم۔ فرماتے ہیں کہ نیت کی صورت تیمم میں صرف اس لیے ہے کہ وہ جن سے عرض سے جو مباشرت بالیت کرے گا وہ طہارت ہو جائے۔ وَإِذَا وَقَعَ طَهَارَةً جَازَ أَن يُؤَدِّيَ بِهِ مَا شَاءَ، اور جب طہارت ہو گئی تو اس کے لیے درست ہے کہ وہ جتنی یا جو بھی نماز چاہے ادا کرے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ حد والا تیمم کرنے جا رہا ہوں یا جنابت والا تیمم کرنے جا رہا ہوں؟ لِأَنَّ الشُّرُوطَ يُرَاعَى وُجُودُهَا لَا غَيْرُ، اس لیے کہ شرطیں جو ہوتی ہیں ان کے وجود کی رعایت کی جاتی ہے، بس ان کی صفات کی رعایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مزید تفصیلات کی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لا غیر، شرط کسی طور پہ پائی جائے، نماز کے لیے شرط ہے طہارت، چاہے کسی طور پہ پائی جائے، حد سے طہارت، جنابت سے طہارت، طہارت پالی گئی، کام ہو گیا۔ شرط شروط جو ہیں وہ مقاصد تو نہیں ہے، تو شروط میں اسی تفصیلات کی کیا ضرورت ہے؟ الا ترى انه لو تيمم بالعصر جاز له ان يصلي به غيره، کیا نہیں دیکھتے کہ اگر کسی نے عصر کے لیے عصر کی نماز کے تیمم کیا تو اس تیمم سے وہ غیر عصر بھی ادا کر سکتا ہے، مغرب اور عشاء بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ طہارت شرط ہے۔ تو اگر کہ اس نے عصر کے لیے کیا تو مخصوص تو نہیں ہو گیا، تو اور بھی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ رابط فی هذا المبحث، یہ جو بحثیں چلی ہیں اس میں اصل ضابطہ کیا ہے؟ تعین کا مسئلہ۔ فرماتے ہیں التعین لتمییز الاجناس، تعین جو ہے اس کا مقصد ہے جنسوں میں، یعنی مختلف اجناس میں تمییز، کہ جب جنسیں مختلف ہو جائیں تو پتہ کیسے چلے گا، تعین کیسے ہوگی کہ کیا وہ کرنے جا رہا ہے؟ تو اجناس میں تمییز کی ضرورت ہے، اسی لیے تعین کا تقاضا ہے۔ نیت التعین فی الجنس الواحد لغو لعدم الفائدہ، اس سے اندازہ ہوا کہ ایک جنس میں تعین کی نیت بیکار ہے، لغو ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ، جو چیز پہلے سے متعین ہے، ایک ہی جنس ہے تو متعین ہے، جیسے رمضان کا روزہ میں نے بتایا، سبب ایک ہے تو جنس ایک ہے، اور جب جنس ایک ہے تو اس میں متعین تو پہلے سے موجود ہے، وہاں پہ تعین کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کی تعین لغو ہوئی لعدم الفائدہ، کیونکہ آپ کی تعین نے کوئی کام نہیں کیا تو لغو کام ہو گیا۔ والتصرف اذا لم يصادف محله كان لغوا، اور تصرف جب اپنے محل سے ملاقی نہ ہو، نہ ملے، تو وہ تصرف لغو ہوگا۔ کوئی کام آپ کریں اور محل پر نہ ہوا تو کیسے معتبر مانا جائے گا؟ جیسے نیت آپ کو شروع میں کرنی ہے نماز کی، آپ درمیان میں نیت کر رہے ہیں، وہ نیت معتبر نہیں ہے۔ تو جو تصرف آپ کر رہے ہیں وہ محل پر ہونا چاہیے، بر محل تصرف ہونا چاہیے، تب معتبر ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے تصرفات ہوتے ہیں، مجلس میں ضروری ہے، کسی کو خبر ملی ہے کہ نابالغی میں اس کا نکاح اس کے اولیاء یعنی والدین کے علاوہ کسی والد یا دادا کے علاوہ کسی اور نے کیا تو اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اب جس مجلس میں وہ بالغ ہوا یا بالغ ہوئی اس وقت اختیار تھا، چاہتی تو یا چاہتا تو وہ رد کرتا، لیکن وہ وقت چلا گیا، اب سال بھر کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نکاح کو قبول نہیں کرتا، تصرف معتبر نہیں ہے۔ تو کوئی تصرف جب محل سے مصادف ہوگا تب نہ معتبر ہوگا، ورنہ لغو ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جنس جب ایک ہے تو تعین کی ضرورت نہیں ہے، اب تعین آپ کر رہے ہیں، بے محل تعین کر رہے ہیں۔ وَيُعْرَفُ اختلاف الجنس باختلاف السبب، یہ بار بار کہہ چکے ہیں جنس کا مختلف ہونا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں جنس کا اختلاف سبب کے اختلاف سے جانا جاتا ہے، یہ سبب ایک ہے یا مختلف ہے۔ وَالصَّلَاةُ كُلُّهَا مِنْ قَبِيلٍ مختلف، اور ساری نمازیں مختلف الاجناس کے قبیل سے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز کے لیے سبب الگ الگ ہے۔ فجر کی نماز فرض ہونے کا سبب اس کا وقت ہے، جو
सबब अदा इसको कहते हैं। सबब वजूब तो हुक्म रब्बानी है, लेकिन सबब अदा वो वक्त है। तो फजर का वक्त अलग है, ज़ुहर का वक्त अलग है, असर मगरिब इशा का वक्त अलग है। तो हर नमाज के औकात अलग अलग हैं, तो उतने असबाब हुए। तो ये सारी नमाजें मुख्तलिफुल अजनास हो गई। हत्ता ज़ुहरैन मिन यौमैन, यहाँ तक कि लगता है कि ज़ुहर एक जिन्स है, ये भी एक जिन्स नहीं है। कल जो ज़ुहर की नमाज थी और आज जो ज़ुहर की नमाज होगी, दोनों के औकात अलग अलग थे और वही सबब है दोनों के लिए। तो दोनों ज़ुहरे भी, ज़ुहर की दोनों नमाजें भी, ये भी मुख्तलिफुल अजनास हो गई। अबिल असरैन मिन यौमैन, या 2 दिनों की असर की 2 नमाज, बखिलाफ़ि अय्याम रमज़ान, बरखिलाफ रमज़ान के अय्याम, चाहे 29 हो या 30 हो, ये सब के सब मुत्तहिदुल अजनास हैं। क्यों? फ़इन्नहु यजमउहा शुहूदुश शहर, इसलिए कि महीने की मौजूदगी इन सबको जामे है। महीना वजह है ना। फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फल्यसुमहु, अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर, जो महीना पाले वो रमजान का रोजा रखे। वही एक सबब है और वही 20 रोजों का सबब है। तो सबब एक है, जब सबब एक है तो सारे रोजों के की जिनसें एक हो गई, तो तायीन की जरूरत नहीं है। फरमाते वयुफर्रहु अला ज़ालिका अन्नहु लौ काना अलैहि क़ज़ाउ यौमिन बिअैनिही फसियामुहु फसामहु बिनियति यौमिन आखर, यानी जब रोजा जो है एक ही दिन से है तो तायीन की जरूरत नहीं है। तो अब तायीन की जरूरत नहीं है तो देख लीजिए उसकी तफरीक ये हो गई कि अगर उसके ऊपर रमज़ान में किसी मुतअय्यन दिन के रोजे की क़ज़ा है, फ़साम हो बेनियत यौमिन आखर, अब उसने क़ज़ा किया शव्वाल में या बाद में दूसरे दिन की नीयत से, यानी जुमे के दिन जो है ना उसका रोज़ा क़ज़ा हुआ था, और जब रोज़ा छूटा था और जब वो क़ज़ा करने आया तो नीयत में कह दिया जुमेरात का रोज़ा, या 10वीं रमज़ान का रोज़ा उसका छूटा था और जब क़ज़ा करने आया तो कह दिया 11वें रमज़ान का रोज़ा। तो ये गलती तो कर रहा है मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। औ काना अलैहि क़ज़ाउ सौमी यौमैन, या उसके ऊपर 2 रोज़ों की क़ज़ा थी, 2 दिनों की क़ज़ा, 2 दिनों के रोज़े छूटे थे, औ अक्सर, या 2 दिन से ज़्यादा। और कामा यौमन अन क़ज़ाइ यौमैन, तो अब उसने एक दिन का रोज़ा रखा, या एक दिन रोज़ा रखा 2 दिनों के क़ज़ा से, 10वीं तारीख का भी और 11वीं तारीख का भी, ज़्यादा जायज़ हो जाएगा। यहाँ ये ना समझिएगा कि एक रोज़े से 2 रोज़े हो गए। जायज़ होने का मतलब ये हुआ कि तायीन तो नहीं कर रहा है मगर फिर भी एक रोज़ा हो जाएगा। जाज़ा यौम मिनहुमा, यानी उन दोनों में से एक रोज़ा हो जाएगा। चाहे पहला रोज़ा मान लें या दूसरा रोज़ा, है तो मुतय्यन ना, है तो मुतय्यन, तो तायीन करे ना करे रोज़ा एक अदा हो गया। 2 रोज़े ज़िम्मे में बाकी हैं, एक रोज़ा हो गया, एक रोज़ा और रखना पड़ेगा। ये मसला है। तो खिलाफ माँ इदा नवा अन रमज़ान है, बरखिलाफ इसके जबकि वो नियत करे 2 रमज़ान की, यानी आपने पहले समझ लिया कि 2 रमज़ान मुख्तलिफुल अजनास हो गए, क्योंकि 2 अलग अलग महीने तो 2 अलग अलग सबब। अब तायीन की ज़रूरत है तो 2 रमज़ान के रोज़े इसके बाकी हैं, और ये एक रोज़े की नियत कर रहा है और उसी में कह रहा है कि मैंने दोनों रमज़ान के रोज़ों की नियत की, तो तायीन ज़रूरी है, रोज़ा नहीं होगा। हैतु ला यजूज़ु, कि इस सूरत में रोज़ा नहीं होगा, लिइख्तिलाफ़ि सबब, क्योंकि सबब मुख्तलिफ है, तो जिन्स मुख्तलिफ है, तो तायीन ज़रूरी है। कमा इदा नमा ज़ुहरैन औ ज़ुहरन अन असरिन और नमा ज़ुहर यौम सब्त व अलैहि ज़ुहर यौम ख़मीस, इस सूरत में नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर वो ज़ुहर नमाज जो छूट गई थी, 2 नमाजें ज़ुहर की छूटी थी, और आज वो ज़ुहर से क़ज़ा करने जा रहा है, नियत कर रहा है दोनों ज़ुहर की नमाज। इदा नमाज ज़ुहरैन, ये तो मुख्तलिफ अजनास हैं, कल की ज़ुहर परसों की ज़ुहर, आज क़ज़ा करने जा रहा है, दोनों की नियत के साथ नमाज नहीं होगी। या ज़ुहरन अन असरिन, या उसने असर की नमाज जो छूट गई थी ज़ुहर की नियत से अदा की, नमाज नहीं होगी। ज़ुहर की नियत थी असर की नमाज के लिए। और नमाज ज़ुहर यौम सब्त, या फिर उसने शनीचर के हफ्ते के रोज़ के ज़ुहर की नियत की, हालांकि उसकी नमाज हफ्ते के रोज़ क़ज़ा नहीं हुई थी, बल्कि उसके ऊपर जुमेरात के रोज़ की ज़ुहर क़ज़ा हुई थी, तो ये नमाज भी नहीं होगी।
وعلى هذا أداء الكفارات لا يحتاج إلى التعيين في جنس واحد. تو بات یہ ہے کہ اگر جنس ایک ہے تو تعین ضروری نہیں ہے، جنس مختلف ہو گئی تو تعین ضروری ہے. مرکزی نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی پر جو ہے نا وہ تفصیلات کرتے جا رہے ہیں. فرمایا اسی پر مبنی ہے کفارات کی ادائیگی کا مسئلہ. تعین کی ضرورت نہیں ہے ایک جنس میں. فلو عین لگا، اگر متعین کر دے گا تو وہ لغو ہے. جیسے میں نے بتایا یمین کی تو توڑ دیا، قسم توڑ دیا، تو اس کے کفارات 3-4 قسم کے بیان کیے گئے. تو اب وہ کہے گا کہ 3 دن کا روزہ ہی رکھوں گا میں، یہ متعین نہیں ہوگا، وہ دوسرا کفارہ بھی دے سکتا ہے. فرماتے ہیں وفل اجناس، یہ اجناس جو ہے اس نام سے کئی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ مشہور جو کتاب ہے وہ الاجناس للناطقی، تمام ناطقی کی کتاب اجناس. فرماتے ہیں لا بد منہ، کتاب الاجناس میں یہ لکھا ہے کہ تعین ضروری ہے. یہ اختلاف ہو گیا کہ اداء الکفارات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کفارات اگر ایک ہی جنس کے ہیں اور تعین کر دی لگا تو وہ تعین لغو ہو جائے گی، اس تعین کا اعتبار نہیں ہے. لیکن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تعین کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کتاب الاجناس میں لکھا ہے کہ تعین ضروری ہے. کما حققناہ فی الظہار من شرح الفن، جیسا کہ علامہ زین ابن وجین یہ الاسماء والنظائر کے مصنف صاحب بحر یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے یہ بات تحقیقی طور پر لکھ دی ہے زہار کے مسئلے میں، زہار کے بیان میں شرح کنز میں، پرنتو دقائق کی مفصل شرح بلکہ سب سے تفصیلی شرح اگر کوئی ہے تو صاحب بحر علامہ ابن وجین کی کتاب البحر الرائق ہے. اس کو من کتابنا کہہ دیتے ہیں، من شرحنا کہہ دیتے ہیں، شرح کنز کہہ دیتے ہیں، البحر الرائق. کنز الدقائق کی جو شرح ہے اس کے اس کے باب الزہار میں ہم نے اس مسئلے کو پوری تحقیق کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ تعین کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے مختلف کفارات میں، یعنی مختلف قسم کے کفارات میں جو ایک جنس سے ہوں. فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي الزَّكَاةِ، اب چلیے جو پہلے سے وہ کہتے آئے کہ تعین کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے منوی میں، تو زکوٰۃ میں تعین کی ضرورت ہے یا نہیں. فرمایا فقالو لو عجل 5 سود عن 100 درہم سود فحلقت السود قبل الحول وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقی. یہ ایک مسئلہ دیکھیں، فرمان اس سے وہ اپنی اصل کو واضح کرنا چاہیں گے کہ تعین کہیں کام کرتی ہے کہیں کام نہیں کرتی. فرمایا زکوٰۃ میں تعین جو ہے ضروری نہیں ہے. فرمایا فقالو لو عجل 5 سود، یہ 5 سودن لکھا ہے، 5 سود ہونا چاہیے. چلیے فرمایا سود یہ سود اسود کی جمع ہے اور اس سے مراد کالے سکے. فرماتے ہیں کہ اگر 200 کالے دراہم کی زکوٰۃ 5 دراہم وقت سے پہلے نکال دیا، لو عجل، اگر 5 سودن بدل مبدل منہ مانا جائے تو سودن پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو دیگر نسخوں میں 5 سودن لکھا ہے. اگر 5 ہیں سکے نکال دیے گئے 200 سکوں کی زکوٰۃ کے طور پہ، یہاں پہ سود اس لیے کہا کیونکہ یہ کوئی خاص قسم کا سکہ ہے جو ثمن حقیقی نہیں ہے. ثمن حقیقی تو چاندی کے سکے اور سونے کے سکے ہوتے ہیں، درہم اور دینار. درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ. بعد میں ہمارے زمانے سے پہلے اشرفی چلتا تھا سونے کا سکہ، پھر انگریزوں کے زمانے میں وہ روپے بھری کے سکے چلنے لگ گئے، وہ چاندی ہے. تو یہ سب جو ہیں ثمن حقیقی ہیں،
لیکن جیسا کہ آج سونے اور چاندی کے سکوں کے عوض جو ہے وہ پیتل کے سکے، تانبے کے سکے، لوہے کے سکے بنا دیے جاتے ہیں یا کاغذ کے نوٹ بنا دیے جائے، یہ سب کے سب سامان اصطلاحی ہیں۔ اس کی تفصیل اعلیٰ حضرت نے فقہ الفقیر فاہم میں فرما دی ہے۔ اسی طرح سے جو پہلے جو چاندی کے سکے ہوتے تھے اس سے توڑ ہوتے تھے، کنیا دونی بعد میں یہ کہتے تھے ہم لوگ کے زمانے میں کیا پہلے، لیکن اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ جو درہم کوئی ایسا درہم جو اس کے عوض بنایا گیا اصطلاح کے طور پر، اور وہ تانبے کا ہو یا لوہے کا ہو تو لوہے کے سکے کو درہم اسود کہا گیا۔ تو کوئی ثمن اصطلاحی یعنی کالے یا لوہے پیتل کے سکے جو 500 سکوں کی زکوٰۃ 5 سکے ادا کر دیے، لیکن کب ادا کیے؟ حولان حول سے پہلے، لو عجل۔ آپ کو پتا ہے کہ جب حولان حول ہو جائے تب زکوٰۃ دینا علی الفور واجب ہے، لیکن پہلے ادا کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فحلقت السوق، تو وہ جو 200 درہم کے سکے اس کے پاس موجود تھے وہ سب کے سب ضائع ہو گئے قبل الحول، حولان حول سے پہلے۔ وعنده نصاب آخر، اور اس کے پاس ایک اور نصاب ہے اسی قسم کے سکوں کا، کان المعجل عن الباقی، تو وہ جو 5 سکے دیے اس نے پہلے دے دیے تھے وہ باقی دیگر نصاب کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سمجھیے، یعنی 500 200 اس کے پاس سکے تھے اور 200 اور بھی سکے تھے، تو 400 اور 200 سکے ہوئے تو ایک نصاب ہوا، 200 اور سکے ہوئے تو 2 نصاب ہو گیا۔ تو ایک نصاب کی زکوٰۃ اس نے 5 متعین طور پر، یہ والے جو نصاب ہے میرے پاس میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے 5 درہم میں پہلے دے دیتا ہوں، وقت سے پہلے دے دیا اس نے زکوٰۃ کی نیت سے، اور وقت سے پہلے زکوٰۃ دینا درست ہے، زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن سال پورا ہونے سے پہلے پہلے یہ جو 200 درہم تھے یہ چوری کے لے گئے، ضائع ہو گئے، تو یہ زکوٰۃ کیونکہ متعین طور پر انہیں 200 درہم کی تھی تو انہیں وہ ضائع ہو گئے، تو کیا وہ زکوٰۃ بھی ضائع ہو گئی، یا پھر وہ زکوٰۃ باقی جو 200 درہم رکھے ہوئے 2-3 نصاب اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، فرماتے اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ زیادہ ہو گیا کہ تعین کام نہیں کر رہی ہے، اگر تعین کام کرتی تو اس باقی جو 200 درہم اور ہیں دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑتی نا، دوبارہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑ رہی ہے، وہی پہلے والے 5 درہم اس کے لیے بھی کافی ہیں، اس کا مطلب تعین کام نہیں کر رہی ہے۔ فرماتے وفی فتح القدیر من الصوم، فتح القدیر میں صوم روزے کے بیان میں یہ لکھا ہے ولو وجب علیہ قضاء یومین من رمضان واحد فالاولی ان ینوی اول یوم وجب علیہ قضاؤہ من هذا رمضان وان لم یعین جاز۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک رمضان کے 2 روزوں کی قضا اس کے اوپر واجب ہو، 2 روزے چھوٹ گئے، اور اس سلسلے میں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ تعین ضروری نہیں ہے، کہ سبب ایک ہے، جن سے ایک ہے، تعین ضروری نہیں ہے، لیکن تعین کر لینا بہتر تو ہے۔ فل اولا، تو بہتر یہ ہے کہ یوں نیت کرے اولا یوم وجب علیہ قضاؤہ، پہلا روزہ جس کی قضا اس کے اوپر واجب ہے اس رمضان کا، اس رمضان کا پہلا روزہ جس کی قضا اس کے اوپر واجب، کیوں نیت کرے۔ وَإِن لَّمْ يُعَيِّن جَازَ، اگر یوں تعین نہ کرے تب بھی جائے گا۔ پتہ چل گیا فتح القدیر کی عبارت سے کہ قضا روزوں میں بھی تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ لَوْ كَانَ مِن رَمَضَانَيْنِ عَلَى الْمُخْتَارِ، اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ 2 رمضان کے روزے ہوں، علی المختار، حتى لو نوى القضاء لا غیر جاز، یہاں تک کہ اگر اس نے صرف قضا کی نیت کر لی، کچھ بھی نہیں کہا کہ اس رمضان کے یا اس رمضان کے، تب بھی جائز ہے۔ یہ تو پہلے بیان کردہ مسئلے کے خلاف مسئلہ ہو گیا۔
हाँ, ये हमवी में लिखा है वकदा लौ काना मिन रमदानैन अल मुख्तार, ये उस वाली सूरत के बारे में जो बताया कि यूं नियत करे कि पहला रोजा जो मेरे जिम्मे बाकी है, पहला रोजा जिसके कज़ा वाजिब है। तो अगर 2 रमजान के रोजे हों तब भी अगर यूं ही रोजा रख के कज़ा करे कि पहला रोजा जो मेरे जिम्मे बाकी है, हो जाएगा। और हत्ता लौ नवल क़ज़ा अला गैर जाज़ा, यहाँ तक कि सिर्फ कज़ा की नियत करे, कुछ और तायीन न करे तब भी जायज़ है। ये इसमें नहीं, लौ काना मिन रमज़ानैन में इसका ताल्लुक पहले वाले मसले से। एक रमजान के चंद रोजे उसके बाकी रह गए, तो ऊपर का वलौ वजब अलैहि क़ज़ाउ यौमैन मिन रमज़ान वाहिद, जरा कौन सा जुमला किससे मुताल्लिक है? अल अशबा वन नज़ाइर में कभी कभी बात मुश्किल हो जाती है, इसलिए ये बात नोट कर ली जाए। हत्ता लौ नवल क़ज़ा अला गैर, ये मतलब लौ काना फी मिन रमज़ानैन से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ऊपर वाले मसले से कि लौ वजब अलैहि क़ज़ाउ यौमैन मिन रमज़ान वाहिद, एक रमज़ान के 2 दिनों की कज़ा हो और तायीन ना करे, लौ नवल क़ज़ा अला गैर, सिर्फ कज़ा की नियत कर ले, कुछ और नहीं, ज़्यादा तो रोज़ा हो जाएगा। हालांकि आपने पढ़ लिया है कि 2 रमज़ान के चंद रोजे बाकी हों तो उसको तायीन करनी पड़ेगी। एक रमज़ान में तायीन की ज़रूरत नहीं है, 2 रमज़ान में तायीन की ज़रूरत है। आगे चलिए, वलौ वजबत अलैहि कफ़ारतु फ़ित्रिन फसाम इहदा व सित्तीन यौमन अल क़ज़ा वल कफ़ारा वलम युअय्यिन यौम अल क़ज़ा जाज़। यहाँ तक जो है तायीन की ज़रूरत नहीं है। फरमाया कि अगर उसके ऊपर एक रोजे के तोड़ने का कफ़ारा वाजिब हो जाए, एक रोजा तोड़ने का कफ़ारा वाजिब हो जाए, और पता है कि एक रोजा तोड़ने का जो कफ़ारा है वो 60 रोजे हैं और एक कज़ा भी है, 61 रोजे रखने होते हैं। और साम इहदा व सित्तीन यौमन अल क़ज़ा वल कफ़ारा, तो उसने 61 रोजे रख लिए, कज़ा और कफ़ारा दोनों नियत से। यानी हर रोज वो ये नियत करता जाता था कि कल मैंने रोजे की नियत की, कज़ा और कफ़ारा दोनों, फिर कज़ा और कफ़ारा दोनों, कज़ा और कफ़ारा दोनों, यहाँ तक कि 61 रोजे रख लिए। तो यहाँ पर ये किया जाएगा कि हर रोजे में जो है ना तौज़ीअ कर दी जाएगी कि हर रोजा जो है वो कफ़ारा का है। यहाँ तक कि 60 रोजे हो गए तो आखिर में जब कफ़ारा अदा हो गया 60 के जरिए तो बचा एक, और वो मुतय्यन हो गया कि वो कज़ा ही करेगा, अदा हो गया। वलम युअय्यिन यौम क़ज़ा जाज़ा, उसने कज़ा का दिन मुतय्यन न किया, बल्कि सिर्फ ये कहता रहा कि कज़ा और कफ़ारे का रोज़ा, कज़ा और कफ़ारे का रोज़ा, इस तरह से भी इसके रोज़ा होगा। चलिए, फरमाते वक़िल खानिया, खानिया का फतावा काज़ी खान को खानिया भी कहते हैं, फतावा काज़ी खान, खानिया में ये मसला लिखा है, लौ अज्जल ज़कात अन अहदिल मालैन फस्तहिक़्क़ मा अज्जल अन्हु क़ब्ल अल-हौल लम यकुन अल-मुअज्जल अन अल-बाक़ी। वक़ज़ा लौ फस्तहिक़्क़ बअद अल-हौल बिअन्न फ़िल इस्तिक़ाक़ि अज्जल अम्मा लम यकुन फ़ी मिल्किही फ़यब्तुल अत-ताजील। ये देखिएगा मसला, मैं तर्जुमा करता हूँ। फरमाते हैं कि अगर 2 मालों में से किसी एक की ज़कात बतौर मुअज्जल अदा की, 2 किस्म के माल थे उसके पास, उनमें से एक की ज़कात हौलाने हौल से पहले अदा कर दी, फिर क्या हुआ कि जिसकी ज़कात उसने हौलाने हौल से पहले अदा कर दी थी वो माल मुस्तहक़ करार पा गया क़ब्ल अल-हौल, साल पूरा होने से पहले। इस्तिक़ाक़ का मतलब होता है कि वो माल बाद में पता चला कि वो मेरा था ही नहीं, किसी और का था,
جسے میں نے خریدا وہ تو چوری کر کے یا غصب کر کے لایا تھا، یا پھر یہ کہ غلطی سے میں نے اپنا سمجھ لیا وہ میرا تھا ہی نہیں اور میں اس کی زکات دینے جا رہا ہوں، تو سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اس نے زکات دے دیا کسی خاص قسم کی نصاب کی زکات، اور زکات دینے کے بعد اور سال پورا ہونے سے پہلے پہلے یہ پتا چل گیا کہ وہ مال تو میرا ہے ہی نہیں، وہ مال مستحق قرار پایا یعنی کسی اور کا نکلا، تو اب یہ جو زکات دی ہے اس مال کی، اور اسی طرح کا ایک مال اس کا اپنا بھی ہے، فرماتے ہیں لم یکن المعجل عن الباقی، یہ معجل جو ہے باقی سے نہ ہوگا، یعنی جس کی زکات اس نے دی تھی اسی کی طرف سے ہوگا، اور یہ دوسرے باقی جو مال تھا ہے اس کی طرف سے زکات کا معاملہ نہ ہوگا۔ یہاں دیکھیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اس سے پہلے جو ایک مسئلہ بیان کیا تھا اس سے مختلف ہو گیا، حالانکہ مختلف نہیں ہے، اس لیے علامہ حموی نے اس کی شرح میں عن احد المالین کے ساتھ ایک قید لگائی المختلفین، نصاب کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، نصاب کئی طرح، یہاں مراد ایک ہی طرح کے دو مال نہیں ہیں بلکہ دو طرح کے دو مال، پہلے یہ بتایا تھا تو 200 دراہیم سود کی بات کی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نصاب دراہیم کے پھر دوسرا نصاب بھی دراہیم کے، تو ایک ہی جنس کے ہو گئے مستحق، اور اگر دو قسم کے یعنی دو جنسوں کے دو مختلف نصاب ہو، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ اگر ایک ہی نکالا اور جس کی زکوٰۃ نکال لیا وہ مال مستحق قرار پایا یعنی کسی اور کا نکلا، تو اب اس مال کو دوسری جو نصاب ہے اور مختلف مال سے تو اس کی زکوٰۃ قرار دینا چاہے نہیں ہو سکتا، جیسے مثال کے طور پر اس کے پاس مال تجارت ہے، یہ الگ جنس ہے، اور اس کے علاوہ ثمن حقیقی سونا چاندی اس کے پاس ہے، یہ مال ہے نقود ہے، یہ الگ جنس ہے، تو مال تجارت الگ جنس ہے، نقود الگ جنس ہے، تو جو نقود ہیں اس کی زکوٰۃ دی اس نے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ نقود ہمارے تھے نہیں، تو اب اس زکوٰۃ کو مال تجارت کی زکوٰۃ قرار دے گا، یہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وقضا لو کچھ کا بعد الحول، یہی معاملہ اس وقت بھی ہوگا جبکہ حولان حول کے بعد وہ مال مستحق قرار پائے، لأن فی الاستحقاق عجل عما لم یکن فی ملکہ، اس لیے کہ استحقاق والی صورت میں یعنی جب مال وہ کسی اور کا نکلا، اس والی صورت میں کیا معاملہ ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ اس نے زکوٰۃ جو بطور تعجیل ادا کی ہے وہ ایسے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے جس کا وہ مالک ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے ادا ہو، وہ زکوٰۃ کیسے ادا ہو جائے گی؟ فیکل تعجیل، تو تعجیل باطل، تعجیل باطل تو پھر اس تعجیل کو باقی دوسرے مال کی طرف سے کیسے کر سکیں گے؟ چلیے یہیں پر ہم اپنے درس کو آج روکتے ہیں۔